بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ حصے میں ہم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی مبارک دعاؤں کا ذکر کیا ہے۔ اس حصے میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جامع دعاؤں کا ذکر کریں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نہایت شکر گزار بندے تھے۔ قرآن مجید میں ان کی توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی، سجدہ ریز ہوئے اور پوری طرح اللہ کی طرف رجوع کیا۔ غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ عاجزی اور توبہ مومن کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بے مثال حکومت ملنے کے باوجود عاجزی اختیار کی۔ انہوں نے دعا کی رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو۔ بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کا شکر بیان کیا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو۔ نعمت ملنے پر تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر کرنا چاہیے۔ والدین کی نعمت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہر نعمت اللہ کی عطا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آسمان سے دسترخوان نازل ہونے کی درخواست کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما اور ہمیں رزق عطا فرما، کیونکہ تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند جامع دعائیں۔ اگرچہ آج کا موضوع انبیاء کرام کی دعائیں ہیں، لیکن ان سب کا حسین اختتام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع دعاؤں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، ہدایت کی دعا۔ اللہم اہدنی وسددنی۔ اے اللہ، مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ نمبر 2، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 3، مغفرت کی دعا۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو بہت معاف کرنے والا کریم ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ ہر نبی کی زندگی الگ تھی، آزمائشیں مختلف تھیں، لیکن ایک چیز سب میں مشترک تھی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ سکھائی، حضرت نوح علیہ السلام نے صبر اور استقامت سکھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص، قربانی اور اولاد کے لیے دعا سکھائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھایا، حضرت لوط علیہ السلام نے برے ماحول سے بچنے کی دعا سکھائی، حضرت یوسف علیہ السلام نے عفت، صبر اور حسن خاتمہ کی دعا سکھائی۔
حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں صبر اور اللہ کی رحمت پر یقین سکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشکل کام سے پہلے اللہ سے مدد مانگنا سکھایا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مصیبت میں اللہ کو پکارنا سکھایا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے امید نہ چھوڑنا سکھایا اور اولاد کے لیے دعا کرنا سکھایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ اور عاجزی سکھائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر گزاری اور نعمتوں کو اللہ کی عطا سمجھنا سکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رزق کے لیے اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں دعا، ذکر اور اللہ پر کامل اعتماد کا راستہ دکھایا۔ دعا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بہت قریب ہے، ان کی دعائیں سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق قبول فرماتا ہے۔ دعا کی قبولیت میں رکاوٹیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کرتا ہے، بکھرے ہوئے بال اور غبار آلود حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا پینا اور لباس حرام ہوتا ہے۔ دعا کیسے قبول ہو؟ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال رزق اختیار کرنا ضروری ہے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے اور جلد بازی سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ پریشان ہیں اللہ سے دعا کریں، اگر آپ بیمار ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھیں، اگر آپ مصیبت میں ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھیں، اگر آپ اولاد چاہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا مانگیں، اگر آپ گناہوں سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا پڑھیں۔ اے اللہ، جس طرح تو نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں قبول فرمائیں، اسی طرح ہماری جائز دعائیں بھی قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں محبت، سکون اور برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک، صالح، باعمل اور قرآن و سنت کا خدمت گزار بنا۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، پل صراط پہ آسانی عطا فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔